توجہ نہیں گئی، میں اپنا وضو کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے تاکید کی، بھائی دیکھو آپ پانی سے تو جسم کے یہ اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا باطن اندر سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے حضرت مولانا زوار حسین صاحب کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت درجات بلند فرمائے، بہت بلند ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ ہاتھ دھونے سے وقت مسواک ضرور کریں۔ دیکھیں مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، بہت سارے فوائد ہیں، وہ سب ایک طرف، لیکن اصل تو خاتمہ ہے نا۔ میں کسی سے بھی دعا کے لیے یہی کہتا ہوں کہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کے ساتھ، آپ محتاجی کے ساتھ محتاجی نہ دے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے۔ مسواک کر لیں، ہاتھ دھو لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ممکن ہے، ہم سب کر سکتے ہو، میں کرتا ہوں، یعنی کوئی مشکل ایسی چیز نہیں، ہم سب کام والے ہیں، سب مصروف لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد ہم نے ایک درود شریف، مستحب ہے درود شریف، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے درود شریف پڑھ لیا۔ پھر سنت ایک ہی دعا ہے، ہر کتاب میں آپ دیکھ لیجئے سنت جو ہے وضو کے اندر، دعا کے اندر سنت ایک ہے، اللہم اغفر لی، کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ سنت ایک دعا ہے نا۔ میں اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد وہی وضو کے اندر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں اتنا موقع مل جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول پڑھ لیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین پڑھ لیا۔ جب وضو کر لیا تو آیت الکرسی، یہ مستحب ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، الحمدللہ میرا بھی عمل ہے، آیا پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد انا انزلنا 92 کے اندر ہمیں باب کلو طلاتا کے اوپر جدہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا، میری زندگی کا عمل نہیں تھا، یہ عمل نہیں تھا، لیکن بہت بعض سالوں کے اندر کتابوں میں نے پڑھا تو وہ یاد آیا تو میں نے عمل کیا۔ وہ یہ تھا، وہ بتاتے تھے کہ آپ ضرور انا انزلنا پڑھا کریں بسم اللہ کے ساتھ 1 دفعہ یا 3 دفعہ، آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد تہجد نصیب ہو جائے گی۔ تو 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا معمول یہ ہے کہ انا انزلنا ہوں، پھر 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں سے لے کے مسلط تک پہنچنے میں ہاتھ تھوڑا سا اتنا وقت مل جاتا ہے، 1-2 منٹ مل جاتی ہے، اس 1-2 منٹ کے اندر یہ 5-6 بسم اللہ 5 صورتیں بھی ہو جاتی ہے نا، یہ تو آپ کا پورا پیکج ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، اللہ بڑے، آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر، تو یہ کسی وقت بھی ضائع نہیں کرنا ہے نا۔ ہمارا حضرت والا کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ جہاں بھی ہوگا تھوڑا سا موقع بنے گا، کچھ بھی ہوگا اس کو کیش کرتے رہیں گے۔ تو انا انزلنا 3 دفعہ پڑھ لی، آپ یہ نوٹ کیجئے گا، آپ موبائل اپنا رکھیے گا، ٹائمنگ رکھیے گا، جو بھی ٹائمنگ رکھنی ہے آپ کو، لیکن آپ انشاءاللہ موبائل سے 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے۔ یہ انا انزلنا کے وہ 92 کی بات ہے۔ دیکھیے جب عمل جیسے خوراک نصیب میں ہوتا ہے نا، جب انسان کی قسمت میں ہوتا ہے تب وہ کھاتا ہے نا، یہ اعمال کا بھی یہ ہے، اللہ سے مانگتا رہے پھر اعمال زندہ ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ آئیے مفتی صاحب، مفتی ہے آنے کے ہیں، آنے، اچھا۔ تو یہ اعمال کرنے کے، اعمال کے بغیر بات نہیں بنے گی، اعمال تو ضروری ہے کرنے کے لیے، سب کچھ اعمال نہیں ہے، یقیناً ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اعمال کی، لیکن اعمال بھی ضروری ہے، اعمال کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ابھی تک میں آج صبح فجر میں یہ بات کر رہا تھا کہ فجر کے اندر ہمارے 10-15 آدمی کے علاوہ ابھی تک 1-2 آدمی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اتنی تبلیغ والے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، خانقاہ والے کام کرتے ہیں، مدرسے والے کام کرتے ہیں، وہی چہرے نظر آتے ہیں، اور اتوار کو اس میں سے بھی 5 آدمی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے، دوستوں میں جاتے ہیں، کرتے ہیں اس کے لیے نا، تو آپ کو وہی گروپ نظر آتا ہے۔ تو ہماری نماز اگر ہم فجر جماعت سے اور نماز جماعت سے، کبھی مجبوری ہے آگے پیچھے ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہمارا باطن کی تزکیہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، یا اللہ صلاح میرے پاس آؤ، یا اللہ فلاں، اور میں کہتا ہوں میں سویا ہوں، یا گھر میں بیٹھ کے میں نے فٹافٹ پڑھ لی۔ میں بچوں سے کہتا ہوں، بچے کہتے ہیں ہم نے گھر میں نماز تو پڑھ لی ہے نا، گھر میں، مردوں کے لیے گھر میں گنجائش نہیں نماز پڑھنے کی، کبھی مجبوری میں ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ چلو الحمدللہ، آج مفتی الیاس صاحب بھی الحمدللہ حج کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، اور مفتی حیات صاحب بھی ہمارے پاس آئے ہیں الحمدللہ، میں ان کا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دو اور دوست ساتھی گئے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، شاید وہ نہیں آئے ہوں گے۔ جی مفتی صاحب کہاں ہیں؟ اچھا نہیں، 8 بیت کا پروگرام نہیں ہے، اگلے اتوار کر لیں، کہہ دیں گے کہ اگلے اتوار کریں گے۔ اچھا ان کو الگ سے کر لیتے ہیں، الگ سے آ جائیں، اجتماعی ہونے، اگلے اجتماع آگے 9 محرم کو ہوگی نا، 10 محرم ہوگی، اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو کوئی ایسا کوئی خاص لوگ ہیں تو الگ سے وہاں بیٹھ کے کر لیں گے۔ آپ مجھ سے جی کہاں پر ہیں؟ لیڈیز بھی ہیں؟ اچھا ان کے، اوکے۔
کر لیں گے. پھر سسٹم آیا, اگر مفتی صاحب بہت پریشر کریں گے نا, زبردستی کریں گے, اگر مفتی صاحب مجھے فورس کرے نا تو میں سب کو بیعت کر لوں گا. یہ فورس نہیں کریں گے تو نہیں کروں گا میں, زبردستی مجھے کریں, کرنا ہے آپ نے تو کر لوں گا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ظاہری اعتبار سے جو ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ معاش کا کیا ہوگا. بہت تنگی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ہر ایک کی زبان پر یہی مسئلہ ہے، اسی بات کا ذکر ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم. بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی آج یہی مسئلہ بن چکا ہے، جبکہ مسلمان کو تو اللہ حکم فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم ایمان و تقوی والی زندگی اختیار کرو تو میں تمہارے لیے زمین اور آسمان کے دروازوں کو کھول دوں گا، برکتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا. یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے ہر بند راستہ کھول دوں گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور بے حساب تمہیں روزی عطا کروں گا. صرف تقوی تم اختیار کر لو، میری ذات پر یقین تمہارا کامل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ معاش سے ایسے پریشان ہوں گے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جبکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو قابل نجات ہیں. نمبر ایک، تم تقوی کو اختیار کرو فی السر والعلانیہ، تنہائی میں بھی اور علی الاعلان بھی، ہر حال میں تمہاری زندگی میں تقوی ہونا چاہیے. دوسری بات فرمائی کہ حق بات کو ہمیشہ کہا کرو، سچ بات ہمیشہ کہا کرو. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرو. تمہارے خرچ میں تمہاری میانہ روی، یہ تمہارے لیے نجات کا سامان اور ذریعہ اور سبب ہے. اور اگر تم اس انداز سے زندگی نہیں گزارو گے کاد الفقر ان یکون کفرا، تو پھر تم اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی خواہشات کو، اپنی جو تمہاری آسائشیں اور تمہاری خواہشات ہیں، جو اس کو تم نے اپنی ضروریات بنا لیا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے پھر تمہیں کفر اختیار کرنا پڑے تو تم کفر کی طرف بھی چلے جاؤ. آج دیکھیں نا مسلمانوں کا کیا حال ہے، ایمان بیچنا پڑے ایمان بیچ دیتے ہیں، بچوں کی حیا کا سودا کرنا پڑے بچوں کی حیا کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو، ملک وطن کو پیسوں کے خاطر، دنیا کے خاطر، معاش کے خاطر چھوڑنا پڑے، چھوڑنا کوئی مشکل نہیں. حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہے، مسجد نبوی میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کا ڈھیر لگ گیا، اتنا بڑا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ ایک طرف کھڑے ہونے والا اگر کھڑا ہو تو دوسری طرف والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اتنی دنیا ہمیں دے دی. ہم دنیا کی تنگی کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ دنیا کی زیادتی کی وجہ سے روتے تھے. ہم دنیا کی تنگی کو اللہ کی پکڑ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کی زیادتی کو اللہ کا عذاب سمجھتے تھے. کتنی عجیب بات ہے. تو میرے عزیزو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کامیابی اور ناکامی کا دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے دار و مدار ہو. کامیابی ناکامی کا دار و مدار انسان کے تقوی والی زندگی پر ہے.
اگر برکت انسان زندگی کے اندر چاہتا ہے نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات. اللہ ہر چیز میں تمہاری زیادتی کر دے گا، مال، اولاد، دولت، جو کچھ انسان کو پسند ہے اللہ اس میں اس کی زیادتی کر دے گا، اس میں برکت عطا فرما دے گا. تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی جو آج ناکامی اور سب سے بڑی جو آج پریشانی، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیا. اسلام کا طرز زندگی یہ تھا کہ اپنی فہرست بناؤ، سب سے پہلے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، بس اس کے بعد نہیں. ہاں اللہ نے دیا ہے، بالکل آرام دہ زندگی کی طرف جانا چاہیے. صحابہ اکرام نے اختیار کی، اللہ کے نبی نے بھی بس اوقات اختیار کی، اچھا لباس پہنا، اچھی چیزیں استعمال کی، عمدہ سواری اللہ کے نبی نے استعمال فرمائی، اور عمدہ تلوار اللہ کے نبی نے عمدہ ہتھیار رکھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس وقت جا کر جب اللہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرمائے. لیکن اس چیز کو ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا کہ اس کے بعد پھر ماحول کیا کہے گا، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے معیار زندگی نیچے اتاریں، ایسے تو ناممکنات میں سے ہے. یہ چیز میرے عزیزو ہمیں اس جگہ تک لے جاتی ہے کہ جس جگہ جانے کے بعد نہ زندگی میں تقوی رہتا ہے، نہ زندگی میں ایمان باقی رہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اہل کتاب اگر تورات اور انجیل پر عمل کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیں. ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے نہیں. اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. تو میرے عزیزو آج جو ہمارا مسئلہ ہے نا، یہ اس مسئلے کا واحد حل ہے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں. اور تقوی کہاں ملے گا میرے عزیزو؟ دیکھیے کمائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خرچ ہمارے اختیار میں ہے. انسان کتنا کماتا ہے یہ اس کو نہیں پتا، لیکن کتنا خرچ کرنا ہے یہ اس کے اپنی طاقت کے اندر ہے. اور یہ تقوی کی برکت سے اللہ اس کو سجھائیں گے. اور تقوی کہاں ملے گا میرے عزیزو؟ تقوی تقوی والوں کے پاس آ کر ملے گا، تقوی تقوی والوں کی صحبت میں آ کر ملے گا، تقوی تقوی والوں کے پاس آنے کا اہتمام کرنے سے ملے گا. ایسے نہیں کہ ہم آگے پیچھے بیٹھے رہے ہیں اور یہ سوچے کہ مجھے تقوی مل جائے. تو میرے عزیزو ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہو اور یہ سوچے کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تو ٹھنڈے پانی والی جگہ پر جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جبکہ پانی کتنی ہلکی سی چیز ہے، اس کے حصول کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. تقوی تو اتنا قیمتی جوہر ہے کہ جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے، وہ ایسے کیسے انسان کو مل جائے. تو اس لیے میرے دوستو اللہ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے کہ تم تقوی کے لیے تقوی والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور پھر اس کے ساتھ جوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ مستقل اہتمام ہو آنے کا، مستقل اہتمام ہو پابندی کا، مستقل اہتمام ہو ان کے ساتھ جڑے رہنے کا. پھر جا کر تقوی والی زندگی عطا ہوتی ہے. پھر زندگی کے اندر سکون، راحت، اطمینان، اسباب سکون اور راحت کے بغیر بھی اللہ عطا فرماتا، کثرت کے بغیر اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور اسباب زندگی کے بغیر اللہ پرسکون زندگی نصیب فرماتا ہے. تو میرے عزیزو جو ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کا واحد حل ہے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں. اور اسلامی جو نظام ہے نا، نظام زندگی جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ضروریات کو پہلے آپ ترجیح دیں، خواہشات کو ترک کریں، اپنی زندگی سے نکالیں، آسانی والی زندگی اپنانے کی کوشش کریں. اور پھر دیکھیے میرے عزیزو اس کے بعد زندگی میں کتنی خوشحالی، خوشگواری اور خوشیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوسروں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، خواتین، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس دفعہ. یہ ایک میں نے آج قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، یہ امریکہ سے کسی خاتون نے مجھے بھیجی کہ آپ صرف اسی بات کے اوپر محنت کریں، اسی بات کو زیادہ آواز دیں اور چلایا کریں. خوشی اس بات کی بھی کہ دیکھیں وہاں امریکہ میں بھی رہتے ہوئے الحمدللہ دین کی نظر آیا کہ چنگاری تو ہے، ایک چنگاری وہاں پر ایسی ہے جس کو شعلہ بنانا ہم مسلمان ملکوں کا ہمارا کام ہے، ہماری محنت کا کام ہے، ہماری فکر کا کام ہے. جیسے ہمارا حضرت والا اس وقت ترکی میں ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب، شاید ان کی بیٹی بھی وہیں ہے اور ان کے داماد بھی ان کے ساتھ ہے. کیونکہ ٹرکی ہمارا ہے نا ایزی ٹارگٹ ہے دین کے لیے کام کرنے کے لیے. ہمیں پوری محنت ٹرکی پہ کرنی چاہیے کیونکہ دین کی وہاں فضا ہے، ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ دین ہے نہیں. ہمارے دوست یا مجلس میں بھی آتے تھے ذوالقرنین صاحب، وہ وہاں گئے 2 سال ہو گئے ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آباد کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر دین کا کام. 1% ہے جو سکاف ہے، لیکن دین کی ہے، طلب ہے ان کے اندر، ان کی فکر ہے. تو ان کی فکر کے لیے اگر کوشش کی جائے تو آسان ٹارگٹ ہے، وہاں کام اور آگے بڑھ سکتا ہے اور تیزی کے ساتھ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں دعوت والے، وہ بھی اس کے اوپر فکر کر رہے ہو کہ جماعتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ وہاں جانا چاہیے. اور جو جس شعبے میں کام کر رہے ہیں دین کا، ترقی کے اندر گنجائش بہت زیادہ ہے. اور پھر دیکھیے نا، وہ جو سائپرس ہے، جس کو سائپرس کو انہوں نے UN نے آدھا کر دیا ہے، آدھا گریس کنٹرول کرتا ہے، آدھا اس کو ترکی تو کنٹرول. یہ سائپرس وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر جب معاویہ کا انہوں نے شام کا گورنر بنایا تھا، تو معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے خصوصی اجازت لی. حضور نے منع کیا تھا کہ دریا پار نہ جانا، لیکن وہ حدیث بھی تھی کہ اس کی فضیلت بھی تھی کہ جو دریا کے بعد پار کر کے جو فتوحات ہوں گی اس کے بارے میں فضیلت تھی. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور پھر ایک فوج کا دستہ بنا کر وہاں پر بھیجا گیا تھا. اور الحمدللہ یہ ہم نے فتوحات مسلمان کے اس زمانے میں کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو شام کا گورنر تھا، انہوں نے فوج کے ساتھ، معاویہ خود نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے فوج کا دستہ وہاں بھیجا تھا. اب وہ سائپرس کے اندر اس وقت یہ حالت ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے حضرت پچھلی ٹرپ دورے پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں سائپرس بھی دیکھ کر آؤں. مسلمانوں نے فتوحات ہوئی تھی، کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو آدھا انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، گریس کو دیا ہے، تو وہ وہاں پر نصرانی ہے. اور جو مسلمانوں کا ٹرکی ہے جو اس کے اندر کنٹرول ہے، وہ آدھا مسلمانوں کا ہے. اب جو گریس کا جو نصرانی ہے، وہاں پر کیسینو، شراب خانے کسی کھولنے کی اجازت نہیں. جو مسلمانوں کا جو گریس ہے، سائپرس ہے، اس کے اندر سب کیسینو، شراب سب کی اجازت ہے. اب وہ وہاں سے نصرانی یہاں آتے ہیں ہمارے، اور یہاں آ کر عیاشی کے لیے آتے ہیں، سب کیسینو میں جاتے ہیں، تمام جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فریڈم تو دی ہوئی ہر جگہ پہ، ٹرکی میں جہاں بھی ترکیش لوگوں کی حکومت ہے، لیکن وہاں لوگوں میں طلب نظر آتی ہے، فکر نظر آتی ہے. تو دین کی دعوت کے لیے وہاں جاتے ہوئے تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ امریکہ سے ایک پرچہ آیا. اب اس کا ترجمہ سن لیجیے. حضرت والا کے تقی عثمانی صاحب کی جو آسان قرآن ہے، مجھے کسی نے کہا کہ آسان قرآن ختم ہو گئے، کوشش کرتے ہیں کہ یہاں آ جائیں. جو خاص شوق رکھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، خواتین یا مرد حضرات بولے جائیں، بڑی مہنگی ہوتے ہیں، ایسے رکھنے کے لیے، برکت کے لیے نہ لے جائیں. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سیقول کے سورت ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 208 ہے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے داخل ہو جانے کے اندر آپ کے اندر توحید اور اعمال کے بعد کیا چیز ہے؟ اخلاق، معاملات اور معاشرت. اگر اخلاق، معاملات اور معاشرت انسان کے اندر آ جائے تو اچھا انسان بن جائے گا نا. اچھا انسان نہیں ہے. اعمال تو زندگی کے اندر بہت سارے آ گئے ہیں، نفلی اعمال کر لیے انہوں نے، چلو بیلنس بھی کر لیا، اچھی بات ہے الحمدللہ. ادھر ادھر گھومنے جاتے تھے، اس سے اعمال کرنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن اعمال سے صرف بات نہیں بنتی. ہماری خانقاہ کے اندر ہمیں اگر محنت کرنی ہے، ہمارے اپنی اصلاح ہو جائے. دیکھیے اگر میری اصلاح ہو گئی، ایک چھوٹی سی شمع دیا جل جائے گا، وہ روشنی جو جلے گی وہ کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کرے گی، اور روشنی سے روشنی پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور روشنی اپنی بجھی ہوئی چراغ کو لے آئے اور میری چراغ سے ملا کر اس کو جلا دے اور اس کی روشنی پیدا ہو جائے. تو اس کے اوپر اپنی محنت کرنی ہے. محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چراغ شعلہ بن جائے گا.
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے وہ داخل ہو جاؤ. ہمارا مین ٹارگیٹ یہ ہے. ان کا میں نے انہوں نے جو بات کی ان کا مفہوم یہ تھا جو مجھے نظر آئے کہ بھائی تم یہ لوگوں کو دعوت دو, تعلیم دو کہ لوگ اچھے انسان, معاملات, معاشرہ سب کے اندر بہترین انسان ہونے چاہیے, ایک مثالی انسان ہونے چاہیے. لوگ کہے کہ وہاں جاؤ, ان سے ملو, ان سے تعلق رکھو, یہ نہ کہے کہ ان سے بھاگو, ان سے دور رہو, یہ قریب جانے جیسے لوگ نہیں ہیں. اور اے ایمان والو, ہمیں ایمان والو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم یہ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم روزانہ شکرانہ ادا کریں, کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی کہ ہم ایمان ہے, ایمان والے ہیں, توحید والے ہیں, حضور کے امت ہی ہیں. میں نے آپ فرسٹ ٹرپ کی سنگاپور انڈونیشیا کی, جب پہلی دفعہ, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, تو میں وہاں جاتا تھا تو عموماً میرے سپر مارکیٹ جانا یا رکشہ ٹیکسی والوں کو پکڑ کے حالات معلوم کرنا ہوتا تھا, پہلے سے یہ تھا ٹرینڈ تھا. تو وہاں سپر مارکیٹ میں گئے تو کوئی سب حرام جتنی بھی چیزیں تھیں لوگ خرید رہے ہیں, اور زیادہ تر لوگ وہ نظر آ رہے تھے جو کوئی مذہب میں نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں, نصرانی بھی نہیں. چیز پیدا ہو گئے آپ لوگ, اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو, لائف کرو, ختم ہو جائے کے اندر. ہم مسلمان ہیں, حضور کے امتی ہیں, اور الحمدللہ یہ کتنی بڑی ہمیں نعمت ملی ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے کہتے اے میرے پیارو. حضرت والا تو فرما, یہ نہیں کہتے تھے اے ایمان والو, یہ کہتے تھے اے میرے پیارو. اللہ کہے ہمیں اے میرے پیارو تو کیسی ہماری خوش نصیبی ہے. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. شیطان کے نقش قدم, مجھے تو میں حیران ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہماری یہ شادیاں ہو رہی ہیں, اب شادیوں کا پھر سیزن شروع ہو گیا ہے, تو آپ اس کے اندر دیکھیں مہندی ہوتی ہے اور کتنی خرافات ہو رہی ہیں. اب اتنی خرافات ہو رہی ہے خدا کے لیے. اگر بھائی ناراض ہو جائے نا کوئی بات نہیں, بہن ناراض ہو جائے نا کوئی بات نہیں, جہاں اتنی خرافات ہو رہی ہو تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی یہ تو بات ہے. اس کے اندر آپ اپنا معاملات کو ختم کر دیں کہ بھئی ہم نہیں آتے, آپ کو برا لگتا ہے لگے. میرے پاس ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ یار میرے پاس بہت زیادہ بینک کا سود ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں بینک کے بھر سکتا ہوں. میرے والد صاحب سے بات کرتا ہوں تو میرے والد صاحب آؤٹ ہوتے, ناراض ہو جاتے. میں نے کہا یہاں ناراضگی جائز ہے, ان کو اگر وہ ناراض ہو, وہ اختیار ان کے بیٹے کے پاس ہے, اگر ان کا بیٹا چاہے تو بینک کے پیسے بھر سکتا ہے. میں نے کہا تم بھر سکتے ہو؟ بولا میں 1 ہفتے میں بینک سے نکل سکتا ہوں. تو میں نے کہا ابا ناراض بھی ہو جائے کوئی بات نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے قبر میں جانے کے بعد ان کی تو آپ آخرت ٹھیک کر رہے ہو. جب دین کی بات آ جائے نا, وہاں ابا کو, امی کو, بھائی کو, بہن کو, بھابھی کو ناراض کر سکتے ہیں. یہ مہندیوں میں, شادیوں میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خدا کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کہتے چلو ایک آدھ پروگرام کرتے ہیں نا بچوں کے لیے. بچے قبر میں آئیں گے, بچوں کے بعد کیا ہوگا, یہ تو اپنی اپنی زندگی میں لگ جائیں گے, مصروف ہے. آج بھی مصروف ہے, جب ہم حیات ہیں تو ہمارے بعد کیا ہوگا, ہم چلے جائیں گے تو کس کو کون یاد کرے گا. اتنی ساری فضولیات اتنی ساری نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اور ساتھ میں اب تو عام ہو گیا ہے, جو دیندار فیملی ہیں تو مرد اور عورتیں ساتھ کھانا مل کے کھا رہے ہیں. 3 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے, 2 جینٹس بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے اس کے اندر. یار اس کو الگ الگ کیجئے خدا کے لیے, کچھ اسلام کے لیے. اللہ کے آپ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہمارے اعمال ہماری زندگی کے اندر پریکٹیکل آئے گا. یہی ہوگا کہ حج عمرے ہم کر لیں یا نفل پڑھ لیں یا صدقات چیریٹی کر لیں, اس سے اسلام کامل نہیں ہوتا. یہ جو خاتون جس نے دیا, اس کا مقصود یہی تھا کہ آپ یہی بات کریں کہ بھئی اچھے انسان بن جائے, تمام چیزیں زندگی کے اندر آ جائے. اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی, اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت جب ہی ملتی ہے جب انسان طلب ہو, فکر ہو, اللہ سے مانگتا ہو. اللہ سے مانگے بغیر بات نہیں بنتی ہے. لیکن ان کے چچا ہیں, طلب نہیں تھی, ارادہ نہیں تھا, تو حضور مانگ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ایمان نہیں ملا نا اس کو. ایمان تو جب ملے گا اللہ سے مانگتے رہو, مانگے بغیر کوئی راستہ نہیں. دیکھو نا کورونا وائرس آیا نا, کورونا وائرس کے بارے میں ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ اس کے کیا آؤٹ کم ہوئے, کیا ریزلٹس آئے, کتنے پرسنٹیج آدمی مر گئے وائرس کی وجہ سے. چلو وائرس تھا تو اس وقت یہ ڈیٹا کہتا تھا کہ 1% آدمی وائرس, اگر وائرس کے ویکسینیشن کرا لے گا تو 1% چانس سے آدمی مر جائے گا, 1% اونلی. اور 1% کا آیا رزلٹ کہ 1% مارے. یہ سب گمک تھی, کامرشل تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ بات میں اب تحقیق ہوئی ہے, کبھی کسی اور وقت بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن موت کا تو یقین 100% ہے نا. اس وقت تو یہ وائرس آتا ہے, آیا ہے, گیا تو 1% تھا, لیکن موت آنی ہے یہ تو 100% ہے. اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ویکسین کیا ہے؟ توبہ. توبہ کرنا اللہ سے توبہ. لیکن توبہ کہاں کب ہوگا؟ جب آپ اس کو اعمال کریں گے, استغفار کریں گے, یہ آپ کو توبہ کی سیڑھی تک لے جائے گا, وہاں تک پہنچا دے گا توبہ تک. اب مقصود توبہ ہے, مقصود توبہ اس کے لیے ہے کہ جب توبہ کریں گے تو عزم کریں گے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا, اللہ میں چگلی نہیں کروں گا,
اللہ میں معاملات کے معاملے میں پوری اپنی جان لگا دوں گا، اللہ میں مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ چاہے سب معاف کر دے۔ 200 قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تو معاملات کے اندر بھی اگر ارادہ عزم ہو تو اس کو معاف کر دیں گے۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا یہ گمان ہے۔ تو یہی تو ویکسین توبہ کی ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے ہر وقت، دن میں 2-4 دفعہ جب موقع بنے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ لیٹے ہیں، اللہ سے آپ باتیں کرنے لگ جائیے، توبہ کرنے لگ جائیے، ہے نا؟ توبہ کرنی ہے، اور توبہ استغفار کی کثرت کے بغیر نہیں آئے گا۔ آپ کو کثرت، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ فجر نہیں ملتی کسی کو، بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یار فجر میں ہم نہیں اٹھ سکتے، آپ تھوڑے دن وضو کے بعد انا انزلنا ٹرائی تو کیجئے، انشاءاللہ تہجد ملے گی، فجر نہیں آپ کو انشاءاللہ ہے نا؟ یہ ہمیں 92 میں نے کہا نا، وہ باپ کلو پہلے تو یہ مکہ جانے کا راستہ یہ نیا روڈ نہیں بنا ہوا تھا، ہم کلو تلاتا کلو اربا سے جاتے تھے مکہ نا، پرانے والے راستے سے جاتے تھے۔ وہ کلو تلاتا میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ پڑھا کریں، پر الحمدللہ جب انسان کے نصیب میں ہوتا ہے جب ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے اور استغفار پڑھتے رہے، استغفار کی رینج بنا لیجئے، پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے نا، الگ الگ خوشبو، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ قرآن استغفار سے شروع کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو بھی استغفار دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا پہلے پڑھ لی 7 دفعہ، 21 دفعہ، 11 دفعہ، 100 دفعہ، جو جس کی جتنی پڑھنے کی استطاعت ہو۔ پھر آپ آ جائیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ہمارے حضرت والا ایک ہی استغفار کہتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہمارے ماشاءاللہ بھائی ہیں جدہ سے آئے ہیں، ان کے والد عبدالستار میرے ماموں تھے، تو وہ صرف رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے تھے، ایک ہی پڑھتے تھے، ہر وقت ان کے منہ چلتے رہتا تھا رب اغفر۔ اور میں نے ان کی یہ ایک قدرت کا دیکھیے کیسا دیکھا میں نے، الحمدللہ جب بھی جاتے تو ان کے قبر میں جاتے، جب ان کے نزا کے حالت میں تھے نا، نزا کے حالت میں تھے تو پھر تھوڑا ہوش آ جاتا تھا، تو نزا کے حالت میں تھے تو وہ اس وقت ان کے وہ پڑھتے نہیں تھے رب اغفر، لیکن وہ انگلی سے لکھتے رہتے تھے۔ تو جب ہوش میں آتے تھے، مامو آپ کیا ہی انگلی سے لکھ رہے تھے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت، لکھتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، نزا کی حالت میں چلے جاتے تھے، نزا کی حالت میں اسی طرح وہ پڑھتے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پہلے ہمارے عطا بھائی کو انہوں نے ایک شعر ماموں نے کہا، ذرا آپ وہ اسپیکر کے بتا دیں تو کون سا ہے، ذرا واقعہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ ان کے بیٹے یہاں موجود آئے ہیں، جدہ سے آئے ہیں، تو وہ ان کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ دے دیں اسپیکر، دے دیں یہاں سے، ہاں اچھا، تو آپ کو جیسے بلایا تھا، دیر ہو جائے گی، ذرا آپ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اپنی تنظیمی دورے پہ تھا پاسبان کے، حیدرآباد یا انٹیریور سندھ میں، تو میرے ماموں کا فون آیا، پوچھا کہ کب واپسی ہے، میں نے کہا 4 گھنٹے تو کم از کم لگ جائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا بہت دیر ہو جائے گی، میں سمجھ گیا طبیعت ذرا خراب ہے۔ تو اس حالت میں بھی انہوں نے ایک شعر سنا، اقبال سے ان کو بڑا شغف تھا، تو وہ جو شعر ہے کہ کیا ہے وہ، کتیوں سے سنا ہے وہ شعر ہوشیار ہوگا، پہلا مصرع کسی کو یاد ہے؟ نہیں مجھے بھی یاد نہیں، مفہوم بتا دیں۔ مطلب وہ شعر ہوشیار ہوگا، عرب میں وہ نکلے گا، پوری دنیا کو فتح کرے گا، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے، قدسی یعنی کہ ویژنری جو لوگ ہوتے ہیں دور تک دیکھتے ہیں، تو دوسرے مصرے کی تشریح یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مطلب جو قدسی جو لوگ ہیں، جو ویژنری لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ شعر ہوشیار ہوگا، تو وہ شعر ہوشیار ہو چکا ہے فلسطین میں نا۔ یہ دوسرا مصرع تھا، پہلا مصرع اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، نکل کے صحرا سے، صحرا عرب ورلڈ ریگستان، نکل کے صحرا سے روما کی سلطنت کو، یعنی کہ روم کو جس نے الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو یعنی کہ 4 گھنٹے پہلے جو آخری میری ان سے بات چیت ہوئی انتقال سے، اس کے بعد تو میں سفر میں تھا، پھر آیا تو انتقال ہو چکا تھا، تو یہ شعر انہوں نے سنایا تھا۔ اب دیکھیں ان کا اعمال کیا تھا، وہ آخری وقت کی بتا رہی ہے، یہ شعر پڑھ رہے ہیں، یہ استغفار ہی کرتے رہتے تھے، اور ایک سٹیکر چھپواتے تھے اور ہر جگہ پہ لگا جیب میں رکھتے تھے، شکل کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا، بس ایک ہی شعر لکھا ہوا تھا، وہ جیب میں اسٹیکر رکھتے، کوئی موقع ملتا وہاں اسٹیکر لگا دیتے تھے، اور یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے رہتے تھے، ایک ہی ان کا عمل تھا۔ زندگی میں کوئی بہت زیادہ تہجد، نفل، حج، عمرے کچھ بھی نہیں، اتنا زیادہ کچھ بھی تھا، لیکن استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان کا تزکیہ، کلیئر ویژن سب کچھ کھل جائے گا، کیونکہ وہ توبہ تک پہنچا دے گا نا۔ توبہ کا جب دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کا رد نہیں ہوگا، آپ پہنچ
پہنچ جائیں گے وہاں پر. ہم یہ ماموں کا الحمدللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, ان کے بیٹے آج ماشاءاللہ وہاں سے باہر سے آئے ہیں, تو میں نے کہا یہ 2 باتیں ان کو بھی پتہ ہو جائے اور وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت, یہ ہم اس کو بعد میں لے لیتے ہیں. ہاں اب سن لیجئے, مقصود مولانا ہمارے سکھر کے ہمارے بزرگ تھے مولانا فاروق صاحب, وہ ہمیشہ ماشاءاللہ وہ جلدی عمر میں بھی انتقال ہو گیا اور ہمارے سلسلے سے تھے. وہ ان کا ایک جملہ تھا, وہ ہمیشہ بار بار ہمیشہ وہی کہتے, مقصود اعمال ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقصود اعمال ہیں. دیکھیں ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں, حضرت عثمانی صاحب کا ایک بیان کا میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں بات کر آپ کو بتا دوں. فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے مولیانہ علم, مولوی ہوتا ہے نا, مولیانہ علم ہوتا ہے. وہ علم کیسا ہوتا ہے کہ متاثر کرنے کے لیے, آگے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں. آگے 4 آدمی بیٹھے ہیں, میں بٹھاؤں گا, بات کروں گا, تو میں علم کے اندر میری اتنی ساری میری نالج ہے, تمام چیز اپنی نالج کے لیے مولیانہ علم کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے صوفیانہ علم. صوفیانہ علم کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنے اوپر عمل کر کے اللہ سے رجوع اللہ کر کے اور اپنی کیفیت بنانے کے لیے, اپنا تزکیہ کرنے کے لیے وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اعمال میری زندگی آ جائے. یہ نہیں ہو کہ میں اسمارٹ بن جاؤں, میں لوگوں کو امپریس کر سکوں, ہے نا. یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ صوفیانہ علم ہوتا ہے, ایک مولیانہ علم ہوتا ہے. اب یہ 2 علوم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں ہوں, اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں ہوں اور اس کو میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دوں. اب یہ دیکھیے علوم حاصل کر لیا آپ نے. اب علوم حاصل کرنے کے لیے کان کے مزے ہیں نا, عمل زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے. اب عمل مکمل ہو, کامل ہو, صرف یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر ہم اللہ کو مانتے ہوں, اللہ کی مانتے ہوں اور اللہ کی مان کے ہم سب کچھ کرتے ہوں, لوگوں کو آگے کی صف بھی دے دی, بات بھی کر دی, عاجزی سے مل رہے ہیں, اور بازار میں گئے, کام پہ گئے, آفس پہ گئے, تو اس کے اندر آپ کا دوسرا رخ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, خالی ہے. کان کے مزے لینے والی بات ہے, کان کے مزے لینے والی بات نہیں ہے. اگر صوفیانہ علوم اندر زندگی کے اندر آئے گا تو وہ فکر کرے گا کہ ہر مسلمان کے کیسے کام آؤں, کیسے فکر کروں, اس کے اوپر کیسی محنت کروں, اس محنت کے اوپر وہ لگ جائے گا. اس کی اصل مقصود ہمارا یہی ہے کہ زندگی کے اندر اعمال ہمارے اندر آ جائے. اللہ اکبر. اور اعمال کے اندر ہمارا ایک چیز بھول گئے ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے کے لیے, کہ ڈھونڈ کر فرماتے ہیں ہمارے حضرت والے کے, میں نے پوائنٹس لکھ کے لایا ہوں میں, وہ کہ بھئی جو آپ کو اپنے جو عزیز اقارب دوست ہمارے احباب ہیں نا, ان کی آپ فکر رکھیں, اور فکر رکھنے کے بعد دعوت ایک دوسرے کو چلائیں, وہ آگے دعوت چلائیں. دعوت کے بغیر دین محفوظ نہیں ہوگا. ابھی بات سمجھ لیجئے, اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو لوگوں کو دعوت دینی ہوگی. پتہ نہیں کس کے دل میں کوئی بات آ جائے. اور وہ فرماتے تھے کہ ایک سنت ایسی ہے جو اب زندہ نہیں ہے, اب ختم ہوتی جا رہی ہے, لوگ سن لیتے ہیں, کان سے نکال دیتے ہیں, وہ ہے عیادت کرنے کی. جب عیادت کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ فرماتے ہیں کہ عیادت کا طریقہ یہ ہو کہ انسان جائے, جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لے, وہاں حاضری دے, اس کو کچھ ہمت کی باتیں کر لے, باتیں کر کے وہ آ جائے. تو یہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اپنے نفس سے چوکنا رہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے اندر لگ جائیں, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی لیول پہ چلے جائیں, اور آپ کی زندگی سے اندر دین کے اندر جو اعمال ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں, نمازیں بعد میں ہو رہی ہیں. ہمارے کپڑا مارکیٹ میں ایک رواج ہے کہ اثر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتے, بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, اور اثر آخری وقت میں پڑھتے ہیں تاکہ آخری وقت میں وضو مغرب سے 10 منٹ پہلے پڑھیں گے اور پھر بعد میں مغرب پڑھ لیں گے, دونوں نماز صحیح پڑھ لیں گے. یہ پھر دنیا ہو گئی. دنیا وہ ہے جو اللہ سے ہمیں غافل کر دے. اب دیکھیں اسی لیے وہاں برکت نہیں. بہت سارے ہماری کمیونٹی تھی تو وہ تو صاف ہو گئی, ختم ہو گئی. وہاں سے بڑے سب تاجر بیٹھے ہوئے تھے نا. 2 وجوہات تھی, ایک تو اعمال کی بات تھی, ایک زکوٰۃ کی بات تھی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے وہاں زکوٰۃ کا سلسلہ یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ دینے میں بہت پیچھے تھے. زکوٰۃ کے وقت ہم لوگ ہیرے خرید لیتے تھے تاکہ اس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے. اور وہاں اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہوتی تھی وہ آپس میں کمپٹیشن کرتی تھی کہ 2.5% میں نہیں دوں گا, میں 3.5 دوں گا, میں 3 دوں گا, میں 4 دوں گا, 2.5 دوں گا, 1% میں صدقہ دوں گا, 2.5 زکوٰۃ دوں گا. آج وہ
کمیونٹی وہاں فلورش کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. ہم جہاں سے صاف ہو گئے, حالانکہ پورا آپ کپڑا مارکیٹ نے دیکھے تو میمنوں کا کافی بہت بڑا کام تھا. میں میمن اور اس کی عصبیت ہماری ہے, اجازت قومیت کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کمیونٹی کی, ہم اپنی خرابی کی بات کرتا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں. ہم وہاں سے ختم ہو گئے, صاف ہو گئے. اس کے اندر اعمال زندگی کے اندر آنا چاہیے, اپنی فکر رکھنی چاہیے. نفس ہے نا, ازدہا ہے. آپ کو شیطان ہر ایک کا الگ الگ نفس الگ. شیطان اس طرح ہے کہ جیسا انسان ہوگا ایسا اس کے ساتھ شیطان اپنے بندے کو لگاتا ہے. کاروباری کے ساتھ کاروباری کو لگائے گا, عالم کے ساتھ عالم کو لگائے گا. اپنی فکر کرتے رہیں. نفس ازدہا ہے, وہ آپ نے اعمال کی وجہ سے, اعمال کی برکت کی وجہ سے وہ ایک طرف ہو جائے گا. نفس لوامہ امارہ جو ہے لوامہ بن جائے گا, مطمئنہ ہو جائے گا. آپ کی جو کوشش ہے دین کی طرف کرنے کی, وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو, وہ کہتا نماز پڑھ لو, گھر میں پڑھ لو نا, اتنی گرمی ہے کہاں جاؤ گے مسجد کے اندر. وہ یہی کرتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ازدہا ہے. جب ماحول میں, اس ماحول میں, دنیا کے ماحول میں لگیں گے اور دنیا کو, کاروبار کو دنیا کی طرح آپ اس کو لیں گے کہ میری دنیا میری بن جائے, تو اس دنیا کے اندر وہ پھر اب جو نفس اندر کا ہے وہ ازدہا بن جائے گا اور اسی کو دنس لے گا انسان کو, اور اس کے ذکر و فکر کے اندر پہلی جو ہے کیفیت ختم کر دے گا. جو اس کو بند کر دو نا, بند تو کر دیا تھا, بیل بند نہیں کی میں نے, بند میں نے کھول دی میں نے غلطی سے. تو اعمال زندگی کے اندر آ جائیں, اعمال کی فکر کریں. اپنی اعمال جب ہوں گے کہ جب ہم زندہ دین کو کریں گے, اور دین زندہ گھر کے اندر سے ہوتا ہے, اپنی فیملی سے ہوتا ہے. اپنی فیملی کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 3 سال 5 سال کے 7 سال کے ہوتے ہیں, وہ نقل کرتے ہیں. اگر ماں ہوتی ہے ساتھ میں بٹھاتے ہیں تو سر پہ دوپٹہ باندھ لیں گی بچی ہو, یہ کرے گی, ساتھ میں نماز پڑھنی شروع کر دے گی. اب جو بڑے ہیں وہ اپنے پوتوں کو, بچوں کو مسجد لے جائیں. مسجد میں جا کر خود آگے نہ کھڑے ہو جائیں پہلی صف میں, ان کے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں اور ان کے ساتھ رہیں. بھلے وہ کھیلیں, لوگ منع کرتے ہیں مسجد میں لانے کے لیے. اگر پوٹی ٹرینڈ ہے وہ تو اس کو مسجد میں لے آئیں. اس کی شعور, لاشعور میں, تحت الشعور میں یہ نقش کر دیجئے مسجد کا, نماز کا, اللہ کو. پھر وہ کہیں دنیا میں بڑے ہو کے جائیں گے, پھر کنٹرول میں نہیں ہوں گے آپ کے. تو مسجد میں ان کو جائیں. آپ جائیں گے تو لائیں گے نا اس کو, ہم بھی نہیں جائیں گے تو مسجد میں کہاں سے لائیں گے. کم از کم ان کو مسجد میں لے کر آئیں. لانے کے بعد ان کے ساتھ میں پیچھے کھڑے رہیں, اور آپ جیسے کرتے ہیں اس کو بیٹھے ایسے کرے, ایسے کرے, ایسے کرے. کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کرے کھیلے تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن لائیں ان کو مسجد کے اندر. ٹھیک ہے. پھر تھوڑی سی میں یہ دنیا کے اشعار ہیں سنا دوں, پھر امان, پھر میں اور آگے بڑھتا ہوں. آج کون ہے وہ, ہے امان ہے نا. تو یہ دنیا کی جو مذمت کے اندر بات کی گئی تو اس کو سن لیجیے. دنیا کب ہے؟ اگر دنیا کو ہم آخرت کی سیڑھی بنا لیں تو یہ دنیا پورا دین ہے, پھر دنیا نہیں ہے یہ. لیکن دنیا اگر اللہ سے ہمیں دور کر دے, اللہ کی محبت سے دور کر دے, اعمال سے دور کر دے, تو پھر یہ دنیا ہے. پھر اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ انسان کو تباہ برباد اینڈ میں جا کے کر دیتی ہے, کیونکہ دنیا اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے. اچھی چیز کب ہے؟ اچھی چیز کب ہے؟ جب وہ دین کی طرف, اللہ کی طرف لے جائے. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ اگر آپ کو سب کچھ مل گیا ہے, سب کچھ ہے, آپ کھا پی نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے ہیں, پریشان ہیں. دیکھیں نا, اونیسس جیسا دنیا کا, آپ کسی بھی بڑے آدمی کو لے لیجئے, جب اس کی پرسنل لائف کے اندر جائیں گے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانی صاحب نے ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. یہ واقعہ تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ ہے, لیکن جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ لکھا ہے, میں وہ آپ کو سناتا ہوں. ان کو ایک شخص ملے تھے, خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو میں دعا پڑھوں تو میں خوشحال ہو جاؤں, میں بالکل خوشحال, میرے سب غم تکلیف پریشانی دور ہو جائے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا, تم ایسا کرو کہ تم کسی کی مثال لے کر آ جاؤ کہ جو کوئی تم کہہ دو کہ یہ ایسا مجھے بنا دو, تو میں ویسے تمہیں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہیں بنا دے. تم دیکھ لو تمہاری کمیونٹی کے اندر دوستوں میں کہ کسی کی مثال دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ نکل پڑے. جب نکل پڑے تو یہاں گئے, وہاں گئے, کہا اس سے بھی رئیس آدمی ملے گا. اسے ان کو ایک بہت بڑا جویلری والا ملا جو جویلری کا اور بہت بڑا کام کرتا تھا. اس نے کہا اس کے, ان کے بچے بھی جوان تھے, اسمارٹ تھے, ان کے پاس سواریاں, محل, تمام چیزیں تھیں. مطلب میں خضر علیہ السلام ملیں گے نا تو میں کہوں گا کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے. تو وہ جاتے ہوئے اس کو خیال آیا کہ میں پوچھ تو لوں کہ یہ خوشحال ہے نہیں ہے. تو ان کے پاس گئے کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, اور میرے خضر علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے اور مجھے آپ متاثر کیے. میرا دل چاہتا ہے میں خضر علیہ السلام سے کہوں کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. بولا نا یہ نہ کہنا, مجھ سے دکھی آدمی دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ اب جو یہ جوان بچے نظر آتے ہیں نا, تو اس نے اپنی اہلیہ کے اخلاقیات کے بارے میں, یہ کوئی بھی بچہ میرا نہیں ہے, یہ کوئی بھی بچہ میرا نہیں ہے. اور رونے لگے زاروں قطار.
حکیم اشرف تھانوی صاحب نے اپنے ملفوظات کے اندر یہ لی، جو میں ان کی ہے، ویسے تو یہ ڈیٹیل میں الگ الگ آپ کے واقعہ کہیں اور سے بھی ملیں گے، لیکن یہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو کہ کہا کہ ایسا مجھے نہ بنانا۔ وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے، بولا میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے کوئی شخص نہیں ملا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا ہے نا، یہ عالم غم اور خوشی دونوں کی دنیا عالم ہے، کسی کو غم بھی ہوگا خوشی بھی ہوگی۔ میں تمہارے لیے ایک دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دے، عافیت والا۔ ہمیشہ ہمیں عافیت، ہمیں دو الفاظ سکھائے گئے خانقاہ کے اندر، عافیت اور رضائے کامل۔ آفت دارین، یہاں بھی عافیت وہاں بھی عافیت، رضائے کامل، یہاں اللہ ہم سے راضی ہو اور آخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو۔ ہمیشہ اصل تو مقصود اللہ ثواب کو کیا کرنا ہے، حوروں کو کیا کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ جب ہمیں مل جائے تو سب چیزیں ہمیں غریبی میں مل جائے گی، ہے نا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں تو اس دنیا کو ہی ہم اپنی نعمت کو دین بنا لیں گے، یہ دنیا ہماری دین بن جائے گی اور دنیا کی نعمت ہمیں مل جائے گی۔ تھوڑا سا سمجھنا ہے نا اس کو، پریورٹی کون سا کرنا ہے، شادی بیاہ، معاملات، گھر کے اندر، معاشرت کے اندر، رشتہ داری کے اندر، ہر چیز کے اندر چھوٹی چھوٹی سی فکر کرنی ہے۔ اب یہ اشعار سن لیجیے، یہ دنیا اگر مل جائے تو بھی کیا ہے، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجروں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا مل بھی جائے تو کیا ہے۔ ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ دنیا ہے عالم میں بدحواسی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی۔ زندہ انسان کی قیمت نہیں ہے، جب مردہ ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کی بہت ویلیو ہو جاتی ہے، لوگ لائن کے لائن لگا کر وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو ہے جیون سے موت سستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر، جواں جسم سجتے ہیں بازار بن کر، یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر، یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر، یہ دنیا مل بھی جائے تو کیا ہے۔ یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے، وفا کچھ نہیں، دوستی کچھ نہیں ہے، جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا مل بھی جائے تو کیا ہے۔ جلا دو اسے، پھونک ڈالو یہ دنیا، میرے سامنے سے ہٹا لو یہ دنیا، تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا اگر مل جائے بھی تو کیا ہے۔ بیٹا کامران، آج آپ نے پڑھنے بیٹا کچھ اشعار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دو تین باتیں اور بتا دوں گا، آ جاؤ بیٹا اس کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی لی ہے، کہ جنت ملنے کی گارنٹی کسی نے، لائٹ کمپنی کی، انگلینڈ کی انشورنس کمپنی نے نہیں لی، پاکستان کی آدم جی انشورنس نے نہیں لی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، جس کی گارنٹی لی ہے کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں وہ دو تین باتیں آپ کو کروں گا میں، کیونکہ آج ہمارے مفتی صاحب مجھے لگ رہا ہے ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مستی ان کو ہے، یہ مجھے ابھی فورس کریں گے بھائی بیعت کرنے کے لیے، ہے نا، تو پھر ان کی تو بات تو ہم رد تو نہیں کرتے۔ جی کامران۔ یہ دعائیہ اشعار حضرت کی اجازت سے پڑھوں گا۔ جی جی بالکل۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں،
کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے۔ وہ جنت کی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی، اس کے پہلے میں بتا دوں کہ 62 ٹائمز قرآن کریم کے اندر آیا ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ تو ایک میں آج سے آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز میں اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ تہجد کے لیے اٹھ جائے، اللہ سے مانگتا رہے، جو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے وہ تو فرسٹ کلاس ہے نا، بھی فرسٹ کلاس والی بات ہے، لیکن جو اٹھ نہیں سکتے وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور 4 فرض 2 سنت کے بعد 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھ لیں، اور پھر 3 وتر پڑھ کے گھر جائیں، تاکہ ہم انشاءاللہ سب کوشش کریں کہ سب صلاۃ اللیل والے ہو جائیں، اور صلاۃ اللیل والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی درجہ ہے وہاں پر، اور مجھے اللہ سے اس نظر ہے کہ ان کو پکارا جائے گا، اور ہم سب کو جو پڑھتے ہوں گے ہمیں سب کو پکارنے میں، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو صلاۃ اللیل پڑھتا ہوگا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان اور خیر پہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ نمبر 2، میں نے ایک پہلے آپ کو بات بتائی تھی کہ جس کے اندر ایک میاں صاحب کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، ابھی حیات ہیں وہ، ہے نا، فیصل آباد کے اندر ہے، تو اس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، وہ میاں صاحب جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر آپ کو اکثر دیکھیں گے بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، بڑی فیکٹریاں ملے، کام بہت بڑا کام کے اندر آگے چلے گئے، بڑا ان کو غصہ ہوتا تھا۔ تو میں نے کئی سال سے میرا ایک گیپ ہو گیا، کیونکہ فیصل آباد سے آنا جانا ختم ہو گیا، میں ابھی فیصل آباد گیا، اس کو بھی مجھے 2-3 سال ہو گئے، تو میں نے اس سے ملنے، اسی ایک سے مجھے خواہش تھی اپنے مصروفیت کام کے علاوہ اس میاں صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ملاقات کرنے کے لیے پھر وہ یہاں بھی آئے، ایک تو بالکل 100% چینج ہو گئے، 180% اس کے اندر چینج، ایسے ٹھنڈے، ایسے ٹھنڈی بات کرے، آج سی بات کرے،
تو میں نے کہا میاں صاحب یہ آپ نے اتنی بڑی چینج کیسے آ گئی؟ اگر وہ یہ جو میاں صاحب ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو اتنی سختی جو نظر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ کبر کے بغیر نہیں ہوتا. کبر کے اندر میں میاں صاحب کے ساتھ ایک آپ کو اب پرانی بات کرتا ہوں. میں ان کی مل سے نکلا، بڑی گاڑی تھی، کانچ اندر، ہم آگے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا. وہ وہاں آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں ٹانگے چلتے تھے، اب تو کم ہو گئے ہوں گے، اب پہلے بہت چلتے تھے. تو انہوں نے وہ دیکھا ٹانگے والا آگے، تو وہ میاں صاحب اس پوزیشن میں کانچ کھول کے اس کو بے شمار گالیاں دینے لگ گیا. تو یہ تکبر ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا آدمی میں نے 100% چینج دیکھا، 100% چینج دیکھا. بڑا مجھے خوشی ہوئی، بڑا تعجب ہوا، بڑی مجھ سے محبت میں ہمارا تعلقات رہا ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا یہ تکبر ٹوٹ جائے، جو چاہتا ہے غصہ ختم ہو جائے. ایک اس کے علاوہ بیماری اور ہم تاجروں میں کام میں جو لوگ ہیں اس کا موڈ سوئنگ موڈ کہتے ہیں. کبھی موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے، کبھی موڈ کے اندر موڈ کے اپ ڈاؤن موڈ بہت ہوتا ہے. وہ سوئنگ موڈ کہتے ہیں. وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ موڈ ختم ہو جائے تو وہ جو ان کی تھیراپی تھی جو میاں صاحب والی تھی، میاں صاحب نے کہا کہ میں ایک عمل میرا ہی کہا کہ آپ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ عمل پڑھتا ہوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر وقت میری زبان پہ ایک ہی عمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے حضرت والا نے یہ گرین کتاب جو ہے خزائن القرآن والی ہے، یہاں پر بہت ساری ہے حضرت کی قرآن حدیث کے انمول خزانے اور ایمان پہ خاتمہ کے لسان مدلل نسخے، مطلب حضرت حکیم شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا ذرا سن لیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ جس کو یہ پرابلم ہو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانے سے ہے. اور حضرت جلیل کو سوڈان کے رہنے والے تھے، کوئی بزرگ تھے اور شام میں مفتی تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الہ الیہ، اللہ تعالیٰ اس سے 70 تکلیفوں کو دور کر دیں گے، جن میں سب سے ادنا فقر ہے نا، غریبی ہے، مسکینی ہے، پریشانی، یعنی کوئی جائے فرار ہو جائے نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے کا جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی چھت عرش الہی ہے. اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. اس سے معنی یہ جنت کا خزانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیا اور آخری بیماریوں کی دوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے اس کا پریکٹیکل دیکھا میاں صاحب کو، بالکل 180 ڈگری. بس وہ ایک ہی ان کو، میں بھی تھا جب ملا تو بھی ان کے ہونٹ چلنے لگے تھے، لا حول ولا قوت الا بالکل برف کی طرح، برف کی طرح. اور سوئنگ موڈ ہو، کبھی بیوی سے ایک دم اچھی طرح بات کر رہا ہے، کبھی گھر میں دوستوں سے، کبھی ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے ایک دم. سوئنگ موڈ عام طور سے اس عمر میں 50 کراس کرتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے کوشش کریں کہ لا حول پڑھ لیں. نماز کے بعد 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، جب موقع ہو اس وقت پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 99 دنیا اور آخری بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. اور کیا چاہیے ہمیں، ہے نا. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی بات ہو گئی، اور ایک ہو گئی ہماری نماز کی تہجد. ہماری سب دوستوں کی ہونی چاہیے 100% تہجد. تو پھر جب یہ تہجد پڑھیں گے تو عشاء کی جماعت سے پڑھیں گے. کوشش کریں. اگر ایسا بھی ہوتا ہے، میں جاتا ہوں نا دعوتوں میں، کسی کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر ہم بہت مشکل کوشش کرتے ہیں کہ میں جماعت سے کہیں قریب میں مل جائے. لیکن ورسٹ ٹو ورسٹ اگر وہ جماعت چلی بھی جائے تو گھر میں پھر آ کر بڑی دوستوں چوکیدار کی اس کی جو بھی مل جائے ایک جماعت اس کو کر لیں. وہ کبھی کا بات ایسی ہو جاتی ہے، لیکن جماعت سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں، اس کے اندر جماعت مل جائے. یہ ایک شام کا واقعہ سن لیجیے. حضرت مولانا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تورات مطالعہ کر رہا تھا. اس نے 4 مقامات پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا تو جلا گیا اور اسے چھیل دیا، نکال دیا وہاں سے. دوسرے روز جب دیکھا تو یہ محمد اسم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مبارک 8 مقامات پر لکھا ہوا تھا. یہودی نے اسے بھی چھیل دیا. پھر تیسرے دن دیکھا کہ وہ اسم مبارک 12 مقامات پر لکھا ہوا تھا. یہودی نے اسے بھی چھیل دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح ہر مرتبہ پڑھ کے نظروں کے سامنے آنا سے یہودی سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گیا. نام کی برکت اور نام والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، تدبر اور تذکرے عام ہو رہے تھے، اور شام سے آقا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور ایمان لانے کی جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا. یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا، زیارت نبوی کے شوق سے بے چین کر دیا تھا. ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب ملا تو خواہش ظاہر کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دکھائیں. شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دکھایا. اس نے لباس مبارک کو خوب سونگا اور پھر روزے اثر پہ سامنے کھڑا ہوا
اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان لانے کی اعلان کیا اور کہنے لگا اے اللہ اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا ہے تو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی میری روح بھی قبض کر لے. چنانچہ اسی وقت دھرام سے گر پڑا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل و کفن دے کر جنت البقیع میں دفن پڑھایا اور نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی. کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہم سنت سے تو محبت کرنے والے ہو جائیں. ہم صرف قرآن کی آپ بات کرتے ہیں, قرآن کی سمجھنے میں ہمارے حضرت والا بھی فرماتے ہیں قرآن کی آسان قرآن لے جائیے. ایک تو یہ اور قرآن بہت سارے ہیں, اس کو کسی کو نہ ٹچ کیجیے, وہ ہماری آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آسان قرآن بہت ایزی ہے, اس میں سے 2 رکوع 3 رکوع پڑھ لیجیے. لیکن اصل چیز جو ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اتباع ہے, سنت ہے. سنت کو عمل کریں گے, عمل کر کے لائیں گے, گھر کے اندر. میں نے یہودی, ہمارے بیشتر کسٹمرز جو ہے یہودی ہے, تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں پیرس کے اندر ایک مجھے پراپرٹی رینٹل لینی تھی, تو مجھے دے نہیں رہے تھے, تو اس نے میری گارنٹی دے دی, مجھے پراپرٹی میں نے وہ لے لی, رینٹل لی, کرائے پہ لی. آپ کہیں گے خرید لی تو ایف بی آئی والے مجھے فون کر دیں گے کہ آؤ ٹیکس دینے کے لیے, ہے نا. میں بتا دیتا ہوں رینٹل لی میں نے. اس عورت نے مجھے بتایا کہ تمہارے مسلمان اور یہودیوں میں ایک فرق ہے. میں نے 2 باتیں سیکھی. کسی سے بھی اچھی بات میں نے لینی چاہیے نا. اس نے کہا ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اچھی تعلیم دیتے ہیں, ہم قرض لے کے بھی تعلیم دیتے ہیں, اور ہم اپنے گھر کے اندر زبردست ہمارے یہاں دین ہوتا ہے. ہمارے گھر کے اندر ہم دین پراپرلی فالو کرتے ہیں. تمہارے گھر کے اندر دین ہے ہی نہیں اور تم ایجوکیشن ٹاپ کلاس دیتے نہیں ہو. تمہارے گھر کے اندر کہاں دین ہے؟ تم خود دیندار نہیں ہو تو تمہاری اولاد کہاں سے دیندار بنے گی؟ وہ پہلے اپنے گھر کے اندر ان کا ماحول دیکھیے. آپ کو ان کا بچہ سونے کا ٹائم کا, ان کی دین کی سب, ان کی اپنی جو دین ہے ان کا جو بھی, وہ آپ کو سب گھر کے اندر نظر آئے گا. گھر کے اندر دین بنائیے, گھر کے اندر بیوی بچوں میں, گھر میں آؤ تو بچوں کا سلام کیجیے, بات کیجیے, تعلقات کیجیے. یہ سب محبت کے بھوکے ہوتے ہیں سب لوگ, ان کو محبت دیجیے. جب محبت دیں گے نا, جب آپ کے اندر بھی استقامت ہوگی, آپ کے اندر بھی وہ حالات ہوگی, آپ دے سکیں گے, بات کر سکیں گے, ہے نا, تو بات بنے گی نا. ہمارے اندر ہی نہیں ہوگی کچھ ایسی بات, تو وہ ہم کیا آگے پھیلائیں گے؟ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر ہمارا دین ہونا چاہیے. دیکھیے 12-13 سال تک یہ فل محنت کرتے ہیں. میرا مونٹریل کے ایک لائر ملا, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ادریس بھائی, اور ینگ تھا, ہی واز اباؤٹ 30 سال کی عمر تھی. اور میری آج سے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں 15 سال پہلے کی بات, تو اس وقت 70 ہے, تو 55 سال کی میری عمر تھی. جب میں اس کے ساتھ بیٹھا تو میں نے دین کی بات اس سے کر نہیں سکا. اس نے مجھے قائل کیا کہ تم مسلمان, یو آر دا 2nd کلاس سٹیزن, تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فلانا نہیں. یہ ان کو یاد نہیں آتا. آج غزہ کے اندر مسلمانوں کو مار رہے ہیں جس طرح شہید کر رہے ہیں, ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. لیکن اچھی بات یہ تھی نا کہ ان کے گھر کے اندر تو دین تھا. ہمارے گھر کے اندر دین ہے, ہم خود عمل کر رہے ہیں, کھاتے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ, اس کے بعد کہ الحمدللہ الذی, ہم اس کی دعا پڑھتے ہیں. بچوں کو پڑھائیے, سیکھیے, آپ خود پڑھیے. اب بچوں کی نہ کہ تم پڑھو, ہم جب پڑھیں گے تو بچے کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر. میں نے یہ دیکھا کہ میری اہلیہ ہے, میرا پوتا ہے, وہ جب وہ میری اہلیہ قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی تو وہ ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ بولنا سیکھا نہیں, 2-2.5 سال کا ہے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, ایسے کتاب لیتا ہے, ٹوپی پہنتا ہے, کرنے لگتا ہے. پھر اس کو سمجھانا ہے. شعور لاشعور تحت الشعور, اس کے اندر نقش کر دیجئے بچوں کو گھر کے اندر کہ یہ دین ہے, یہ قرآن ہے, یہ نماز ہے, یہ ذکر ہے, یہ فکر ہے, یہ تمام چیزیں. امید ہے اللہ کے کہ کسی ملک میں بڑے ہو کے جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, تو ان کے جو لاشعور کے اندر ہوگا وہ ظاہر شعور کے اندر آ جائے گا. وہ دین ظاہر ہمارے یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اب یہ سن لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں گھر کی ضمانت. اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں, تو 100% ہو گیا نا, 99.9 نہیں, میں کہتا ہوں 100% نہیں, 200%. ٹھیک ہے, اس کی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کنارے کے محلات میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے جو حق پر اور جھگڑا چھوڑ دے. جو حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے, اس کے لیے میں جنت کے لیے ضمانت دیتا ہوں. خود حق پہ بالکل 100% میں کر سکتا ہوں, حق پہ نہیں ہوں تو کیا بات ہے, حق پہ چھوڑ دے اللہ کے لیے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں, میں اپنی لائف میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب حق کی جب بات کرتے ہیں تو یو ہیو اپرچونٹی. آپ کو اللہ نے ایک اپرچونٹی دی, آپ کو اپر ہینڈ دیا ہے, آپ نیچے ہینڈ نہیں ہیں. اپر ہینڈ کیجئے تو اس کو پھیلائیے, اس کو جھگڑا ختم کر دیجئے, اس کو معاف کر دیجئے, اس کو آپ بدلہ نہ لیجئے اس سے. آپ جھگڑا چھوڑ دیں گے, اللہ کے حبیب فرماتے. اب یہ جھگڑا چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ جوڑ پیدا کریں. منہ سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکالے جس سے توڑ پیدا ہو. ہم نے جوڑنا ہے, توڑ تو بہت ہو چکی ہے. ہر بات ایسی کرنی جس سے جوڑ پیدا ہو, ہر سیاست وہ کرنی ہے, ہر حکمت کرنی ہے جس سے جوڑ پیدا ہو, جوڑ پیدا ہو. ہم نے خامی نہیں دیکھنی, ہمیں یہ دیکھنا اس کے اندر خوبی کیا ہے. اگر 99 خرابی کسی کے اندر ہے تو ایک تو خوبی ہوگی نا,
اس خوبی کی بات کرنی ہے تو جوڑنا ہے. تو جوڑنے جو جھگڑا چھوڑ دے گا تو جوڑ ہو جائے گا. تو اللہ کا داؤد علیہ السلام کا سب سے افضل کون ہے؟ جو مخلوق کو اللہ سے ملا دے وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتے. ہمارا کام یہی ہے، تو جوڑنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، پہلی بات. اچھا، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں اس کی بھی جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. کسی بات میں، مذاق میں، کسی میں کوئی بات جھوٹ نہ بولے، ہے نا. کبھی بالکل جھوٹ کے لیے، جھوٹ بالکل ہمارے زندگی سے نکل جائے، منافقت نکل جائے، یعنی بڑی بڑی آزمائش بھی آ جائے. ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں نا، رشید احمد گنگوئی کا آپ کا واقعہ سنایا ہوا ہے، قاسم نانوتوی کا آپ کو قاسم سنا ہے. قاسم نانوتوی دیکھیے کیا تھے، ان کو جب چھاپے پڑ رہے تھے 1857 کی بات کر رہا ہوں، تو بولا قاسم کو اٹھا کے لیا، یہ لیڈر ہے مسلمانوں کا. کہاں ہوگا؟ وہ مسجد میں ملے گا. جب مسجد میں پہنچا تو ایک بنگالی ٹائپ کا آدمی تھا، اور وہ لنگی دھوتی پہنا ہوا تھا اور بنیان پہنا ہوا تھا، وہ جھاڑو دے رہا تھا. وہ پولیس وہاں سے پہنچی تو اس نے کہا کہ یہاں قاسم نانوتوی ہوتے ہیں. خود قاسم نانوتوی تھے، جھاڑو دے رہے تھے، اب کیسے جھوٹ بولے؟ جھوٹ تم الحمدللہ ہمارے مشائخ حضرات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جان بھی چلے جائے تو بھی جھوٹ آپ نے نہیں بولنا. تو انہوں نے یہاں کھڑے ہوئے تھے اور 10 قدم آگے چلے گئے، اور انہوں نے یہاں حکمت کیا کی، بولا ہاں ابھی تو یہاں قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے تھے. جھوٹ. انہوں نے کیا کہا، کبھی زندگی کا ایسا تو حکمت آپ ایسی بات اس کو کر لیں. وہاں بھی یہ نہیں بولا نہیں ہے، بولا ابھی تو یہاں کھڑے ہوئے تھے یہاں، اور جھوٹ نہیں، یہاں سے ہٹ کر وہاں چلے گئے تھے. رشید احمد گنگوئی کے صاحب کو اٹھا کے لے کر آئے. ان کو پتہ ہے آپ کو وہاں پر دہلی کے اندر جتنے درخت تھے نا وہ پھانسی گھڑ بنا دیے گئے تھے. تو ہمارے جتنے دیندار تھے سب کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. رشید احمد گنگوئی کو لے آئے تو ان کو کہا کہ ہم سنا ہے تمہارے پاس ہتھیار ہوتے ہیں کورٹ کے اندر. وہاں کورٹ لگتی تھی، 5-10 منٹ میں فیصلہ ہوتا تھا، ہینگ کر دیتے تھے. تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، بس تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اب وہ گورا پوچھتا ہے قاضی. تو کہ وہ حضرت کیا فرماتے ہیں، ہاں ان کے گھر پہ تو ہتھیار تو تھے، ہم آزادی کے لیے جہاد کیا تھا، تو ہاتھ میں تسبیح تھی. بولا ہمارا تو ہتھیار یہ ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہمارا ہتھیار یہ ہے. جھوٹ بھی نہیں بولا. جھوٹ نہیں بولنا، جو جھوٹ نہیں کسی قیمت میں نہیں. اور بچوں کو سکھائیے، مذاق مستی میں بھی نہیں. ادھر آؤ نا میں چاکلیٹ دوں گا، چاکلیٹ دینا نہیں ہے آپ نے، اس کو بلا لیا. اس کو چاکلیٹ دینا ہے تو اس کو بلائیے، اس سے جو کام کرنا ہے تو اس کو بلائیے. کوئی منافقت نہیں، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے گھر کی ضمان لیتا ہوں. پھر فرمایا کہ اعلیٰ حصے کے گھر کے، یعنی اچھی جنت کا اونچا مقام کی بھی ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ جس کا مسلمان کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتفاق سنت کے اوپر ہمیں فکر کرنی ہے. دیکھیں یہ بڑی سازش کے تحت یہ عورت کا چلا ہے نا، ویڈیو چلی ہوئی ابھی، جس کے اندر یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ والا کر لیے حقوق، اصل چیز حقوق العباد ہے، دین نہیں ہے، نہ دوپٹہ ہے، نہ ہے بال کٹی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج کل عام، اور لوگ متاثر ہیں، لوگ اپلوز بھی کر رہے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو پاس آن بھی کر رہے ہیں. اب ہم عورت سے دین سیکھیں گے، اس جو بال کٹی ہوئی ہے، نہ دین ہے، دوپٹہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور دین کی سنت کی کھلی مذاق اڑا رہی ہے اس کے اندر، اس میں سنت کی کھلی مذاق اڑائی جا رہی ہے. اس سے اب ہم دین سیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ پھیلا رہے ہیں. خدا کے لیے اس کی ایسی چیزیں آئے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں. جو انسان کا اخلاق اچھا ہوگا وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنت کے لیے، لیکن یہاں ایک الفاظ ایڈ کیا کہ خصوصی مقام جنت کے اندر، اس کی ضمانت لے رہا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر لائڈ کمپنی والا انشورنس کے لیے آگے لکھ دے نا تو ختم، دس از دا لاسٹ ورڈ، ہم سب انشورنس کرا لیں گے، ہے نا. الحمدللہ ہمارا انشورنس نہیں کرواتے ہم، ہماری گاڑیوں کسی چیز کا انشورنس نہیں. ہم تھرڈ پارٹی امپورٹ بھی کرواتے ہیں تو وہ ایسے خالی ڈاکیومنٹ ڈمی بنوا لیتے ہیں، انشورنس نہیں کرواتے ہیں نا. اللہ سے انشورنس کرواتے ہیں، اللہ پاک انشورنس کرتے ہیں نا. اور الحمدللہ جب ایران عراق کی جتنی واریں ہوئی، بہت سارے موقع ہے، اللہ نے آزمائش آنی ہے، کسی وقت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، انشورنس نہیں کراتے. اعلیٰ حصہ جس کا اخلاق اچھا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی. اس کی حفاظت کی کوئی ضمانت دے دے کہ زبان وہ خاموش رہے گا، زبان نہیں چلائے گا، کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، کوئی فالتو نہیں بات کرے گا، کسی کی چگلی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا. زبان کی حفاظت دے. اور شرمگاہ کی جب حفاظت ہوگی، جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی، بد نظری نہ کرے. ادھر ادھر کیا دیکھنے کی ضرورت، اپنی نگاہ رکھے، اپنی نیچے نگاہ رکھے. کوئی مشکل سے کوئی سامنے آ جائے تو بھی اپنی نگاہ نیچے رکھ کے اس سے بات کر لے. آنکھوں کا ضمانت، اگر آنکھوں کی بد نظری سے بچ گئی تو وہ زنا سے بچ جاتا ہے، اس کا قلب خراب نہیں ہوتا، کتنی بھی عمر ہو جائے. عمر کی فکر نہ کرے، یہ ازدہ ہے اندر میں، نفس بیٹھا ہوا ہے. شیطان تو دور ہو جائے گا. جب شیطان مردود ہوا تو شیطان تو نہیں تھا نا اس وقت، یہی نفس تھا نا اس کا. اس کو تکبر لے کر آ گیا کہ میں بڑا ہوں. آج وہ تکبر ہمارے اندر، میں نفس اندر بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا ہے ہماری، چلیے زبان سے تو ہم قابو کر لیں گے، لیکن شرمگاہ کی اب بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو موبائل آ گئے ہیں، ہماری خلوت تو پاکیزہ نہیں ہے.
ہماری خلوت تو گندی ہو گئی ہے. ہم چھپ کے بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. جب وہ دیکھ لے تو ہماری خلوت ختم ہو گئی. وہاں اللہ نہیں ہے. وہاں تو ہم کیسے ہیں کہ ہم عام لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت گئے اور چھپ کے دیکھ رہے ہیں, وہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں, فلانا بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. موبائل تو کوئی چھوڑتا ہوا نظر ہی نہیں آتا, بچہ ہو یا بڑا ہو. تو ہم تو پاکیزہ, اگر خلوت پاکیزہ ہے, خلوت پاکیزہ کے لیے سب سے خطرناک جو حربہ استعمال انہوں نے کیا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے. ایک بے حیائی کوئی اوپر آپ اس کو کلک کر دیں تو بے حیائی آپ کو مستقل وہ اس کے اندر موبائل کے اوپر آتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور آخری بات سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا راستہ بتا دیجیے, نجات ہماری ہو جائے, نجات کا راستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو 3 باتیں بتائی. فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, زبان کو قابو میں رکھنا, زبان کے قابو میں رکھنا. اور دوسری بات فرمایا اپنی خلوت کو پاکیزہ رکھنا. اپنی جو خلوت ہے بے ضرورت ادھر ادھر مت جانا, اپنے گھر اپنا مرکز بنا لینا اور خلوت کو پاکیزہ رکھنا. اور تیسری بات بتائی اللہ سے آہ کرتے رہنا. ہم سب دوستوں معذرت کے ساتھ واہ واہ کے چکر میں, کے چکر میں نہیں ہے. ہماری ہونی چاہیے. ہم واہ واہ کے ہمیں اپریشیٹ کریں, ہمیں بات مانیں, ہماری کام کو سنیں. ہم سب واہ واہ کے چکر میں ہمیں حضرت اللہ کے حبیب نے فرمایا کرنی. اور کرنے کے لیے ہمارے حضرت والے فرماتے ہیں کہ دعاؤں کو عربی میں رٹی ہوئی دعاؤں کو خالی مت پڑھا کرو, وہ بھی پڑھو ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اپنی زبان اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے پیار کی باتیں کرو. جیسے ماں سے کرتے ہیں, بہن سے کرتے ہیں, بیوی سے کرتے ہیں, سب سے کرتے ہیں نا, ایسے اللہ سے بھی تو کچھ باتیں کرا کرو. اللہ انتظار کر کے بیٹھے ہیں. باپ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب بیٹا آتا ہے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے, اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, بیٹھتا ہے آ کر نا. تو اسی طرح اللہ پاک بھی انتظار کر کے بیٹھتے ہیں. 100 ماں باپ زیادہ محبت کرنے والے کہ بھائی ٹھیک ہے آج بندہ میرے پاس آیا ہے کچھ باتیں کر, پھر آہستہ آہستہ کہہ دو اللہ معاف بھی کر دینا, اللہ یا اللہ یا رب العالمین حقوق العباد حقوق اللہ دونوں معاف کر دینا. یا اللہ آپ تو مولا ہے, آپ تو ربا ہے نا, آپ تو ہے نا, میرے ماں باپ تو چلے گئے, آپ ہیں اب معاف کر دیں. تھوڑی سی آہستہ آہستہ باتیں کر لیں, باتیں کرنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذکر کریں گے بیٹا؟ جی اچھا پہلے ذکر کر لیں, بیعت کر لیں. اچھا بیعت کا مفتی صاحب کا ہے کہ ہم کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں نا. میرا تو ارادہ یہ تھا کہ محرم کی 9-10 کے بعد کا یا پہلے بعد میں اس دن بیعت کرنے کا, تو چھوٹے سے کلام ہم پڑھ لیتے, بیعت کر لیتے. بیعت کی فضیلت مفتی صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ بیعت ہے نا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. میرا گمان ہے آپ کو میں بتاتا ہوں, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو میرے ہاتھوں میں انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور الحمدللہ ہم عملیات کے لوگ رہے ہیں, بہت زیادہ آگے تک گئے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں کی ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں تھوڑی سمجھ میں بھی آتی ہے. یہ بیعت کے اندر جب انسان کی جو روح نکلتی ہے نا, تو ایک طرف شیطان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ایک طرف ملک الموت اپنی فرشتوں کو لے کر روح لینے کے لیے آتے, نکالنے کے لیے آتے. وہ آخری وقت تک ہمیں ورگل آتا ہے تم یوں کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو. جب آپ نے بیعت کا ہاتھ دیکھیے, بیعت فرض نہیں ہے, اصلاح فرض ہے, اصلاح کرنی ہے اپنی, اچھا انسان بننا ہے, اچھی جتنی معاملات کرنی ہے اس کے اندر. تو جب وہ بیعت کیا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے ہاتھ ہمارے شیخ کو دیا ہوتا ہے. میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب کو دیا ہوا ہے, انہوں نے یہ حکیم علومت اشرف ثانوی صاحب تک ہاتھ پہنچتا ہے, پھر جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس پہنچتا ہے, یہ ہاتھ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے. تو جو ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, لیکن صرف بیعت کا یہ نہیں کہ آپ پہنچ جائے گا, پھر اعمال بھی کرنے ہیں, اپنی زندگی کو درست بھی کرنا ہے. ہماری اعمال کی معمولات کی کتابیں ہیں, اس کو لے جائیے, اس کو پڑھیے, اپنا ہائی لائٹ کر لیجیے, جو استقامت کے ساتھ کر سکتے ہیں کر لیجیے, جتنا اعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بھی باطن بھی, یہ نہ جائے کہ یہ فرض ہے, یہ مستحب ہے, حضور نے کی, ہم نے کرنا ہے. ہم تو عشق والے کیا جانے ثواب کتنا ملتا ہے, کم زیادہ ملتا ہے, ہم نے تو نقل کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانی ہے, ان کے کپڑوں کی طرح کپڑے بنانے, اعمال کی طرح اعمال کرنے, ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح گزاری اس طرح گزارنی ہے, اخلاق معاملات معاشرت ان سے سیکھنا ہے. تو ہم زندگی کے اندر کوشش کریں, کوشش ہوگی, ہم کر نہیں سکتے, یہ کوشش ہی سے انسان نکل جائے گا. جب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ ہوگا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 100% پکا یقین ہے, جو بیعت ہو گیا اور اعمال کرنے کی کوشش میں لگ گیا اور توحید کے اوپر قائم رہا, شرک کے اوپر نہ رہا. توحید کے لیے 2 اعمال ہیں, اس کے لیے مضبوط توحید جب ملے گی جو سورہ اخلاص پڑھے گا. بھائی عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے اندر روز کی 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے,
1000 दफ़ा इखलास सूरह इखलास पढ़ते थे। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि हर नमाज के बाद 10 दफ़ा पढ़ लिया करें, एक तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें, ना पढ़ सके तो खाली 10 दफ़ा पढ़ लिया करें। और एक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। ये ग्रीन किताब के अंदर ये दुआ है। अबू बकर सिद्दीक़ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि भाई शिर्क ऐसा होता है पता भी नहीं होता। आज हमारे यहाँ शादियों में तमाम बेहयाइयाँ हैं, हमारी औरतों के अंदर अभी भी दीन के अंदर कुंडे फलाने या गौसपा किया, या सिर्फ अल्लाह पाक है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह से रोना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक को जोड़ना है। बाकी जितनी रिश्ते हैं हुजूर मौजूद हैं, हुजूर कुर्ता दे रहे हैं मुनाफिक के सरदार को, अपना लुआब मुबारक लगा रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, फिर भी ऊपर से, हालांकि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मना किया लेकिन हुजूर ने पढ़ाई। इसके बाद वही आती है कि या रसूलल्लाह आप 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार कर लेंगे तो इसकी बख्शिश नहीं होगी। तो अल्लाह ने फाइनल डिसीजन अपने हाथ में रखा है और रास्ता बता दिया, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। ये सुन्नत के बगैर बात नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाह, थोड़ी फजीलत बता दीजिए। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और जो साहब बैत होना चाहते हैं अपनी नीयत कर लें कि मैं इस तरह बैत होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने कलाम पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं जो कहूँगा कहो तो फिर आप उसके तो पढ़ लेना। ठीक है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदा मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत वल फ़ज़ीलत वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीना वकूनु मअस सादिकीन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लाम दीनन व मुहम्मदन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो कहता हूँ, जो कलाम ना, जो बैत होते हैं और जो तजदीद बैत कहते हैं वो कहिए। मैं तौबा करता हूँ अपने सगीरे गुनाहों से, अपने कबीरे गुनाहों से। मैं तौबा करता हूँ शिर्क से, बिद्दत से, बदनिगाही से, गीबत से, चुगली से। और मैं अज़म करता हूँ ए अल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा, सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूँगा। जमात से नमाज अदा करूँगा, जमात से अदा करूँगा। घर के अंदर नमाज अदा करेंगी, घर के अंदर नमाज अदा करेंगी। ज़कात अदा करूँगा, ज़कात फ़र्ज़ व ज़कात अदा करूँगा। फ़र्ज़ व हज अदा करूँगा, हज फ़र्ज़ व हज अदा करूँगा। जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो जिहाद करूँगा, जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो जिहाद करूँगा। मकसूद हर अमाल करने की कोशिश करूँगा, हर अमाल करने की कोशिश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे तौफीक अता फरमाइए। हे अल्लाह इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह मुझे इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिंदा रखिए। हे अल्लाह मुझे इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदा रखिए। अल्लाह इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत अता फरमाइए। हे अल्लाह इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत अता फरमाइए। मैं दाखिल होता हूँ सिलसिला चिश्तिया में, सिलसिला नक्शबंदिया में, सिलसिला कादरिया में, सिलसिला कादरिया में, सिलसिला सुहरावर्दिया में, सिलसिला सुहरावर्दिया में। अल्लाह हे अल्लाह मेरी बैत और तौबा को कबूल फरमा, और मुझे हशर में जन्नत में आलम बरज़ख में इन अल्लाह वालों का साथ नसीब फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बैत हो गए। बैत होने के बाद अमाल ज़िंदगी के अंदर हमारी किताबें, हमारी यूट्यूब के ऊपर हमारे ये प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम भी आता है, और हमें यहाँ मजलिस के अंदर 2 मजलिसें होती हैं। बुध के दिन मगरिब से इशा होती है, इतवार को दोपहर से रात। इतवार को जो होती है इसमें ख़वातीन मर्दों का भी होता है, और जो बुध के दिन होती है वो सिर्फ मर्दों के लिए मजलिस होती है। और अमाल ज़िंदगी के अंदर लाने के लिए कोशिश कीजिए। छोटे छोटे अमल को भी बड़ा छोटा ना समझिए। ज़िंदगी के अंदर हमारी औलाद, पोते, नवासे वाले हैं, बड़े अच्छे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये फ़ौरन अमल करने शुरू कर देते हैं, उसकी नकल करते हैं। उनको नकल का शौक़ होता है, उनके नकल करवाइए, अमाल लेकर आइए। फिर
کوشش یہ کیجیے کہ اولاد کی نسلوں کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واصلح لی بذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس دعا کو پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، دعاؤں میں پڑھیں، نفل میں سجدے کے اندر اس کو پڑھیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھیں، کیونکہ اولاد نسل کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم ہیں کل اتنے فتنے فساد و فرقے ہیں کہ ہمارے کوئی بچے ضائع ہو جائے. ایسے ہوا ہے امریکہ میں تھوڑا سا پرسنٹیج تو ہمارے دین کے اوپر بہت اچھے آ گئے، عالم و فاضل وہاں بن گئے، لیکن اکثریت ہے 60-70% نہیں، I'll tell 80% جو ضائع بھی ہو گئے ہیں، ہے نا، ادھر ادھر نکل گئے ہیں، اور نہ دین کے نہ دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا وقت گزر رہا ہے، اس کے گزار رہے ہیں، وہاں کی لائف ایک انجوائے ان کی طرح کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں اللہ سے مانگیے، مانگے بغیر بات نہیں بنے گی. 2 رکعت صلاۃ الشکرانے کی پڑھ لیجیے گا کہ بھائی میں بیت ہوا ہوں، اللہ اس کو استقامت مجھے زندگی کے اندر فرما دے. استقامت مانگتے رہیے. یار آج جوش کے ساتھ ایک کام کریں، کل جوش کے ساتھ چھوڑ دیں گے، ایسا نہ ہو، استقامت کے ساتھ کریں. اور سب دعا کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد اما علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دوستوں کے آنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ سب کی بیعت کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان بیعت کرنے والوں کا اے اللہ جو تو قیامت والے دن حشر فرماتا ہے اپنے برگزیدہ و متقی لوگوں کا اے اللہ ہم سب کا شمار ان میں فرما دیجیے. اے اللہ اپنے نبی کے ظاہر جیسا ہمارا ظاہر بنا دیجیے، اپنے نبی کے باطن جیسا ہمارا باطن بنا دیجیے. ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہر روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو شفا یابی نصیب فرما دیجیے. اپنے شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. فیض کو عام فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے والا بنا دیجیے. اے اللہ شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے کے لیے صفات قبولیات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. سب کو بامراد لوٹا دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کی قربانیوں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کو شمار فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب میں بیٹھا ہوں جو بھی مشورہ کرنا چاہے، کیونکہ آج وہ دارالعلوم میں مجلس نہیں ہے، حضرت والا ہے نہیں، ٹرکی